سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ سربت التسلیمات علی حضور شریف پیش کرنے کی نظر حاصل کریں۔ یہ جو رسالہ ثواب کی مجلس کی گئی ہے، مفکر اسلام حضرت علامہ ابوالزمان صاحب دامت برکاتہ کے صاحبزادے محمد اشرف اعظمی کی معذرت ہو گئی۔ اس موقع پر رسالہ ثواب کی مجلس کی گئی ہے۔ علامہ ابوالزمان صاحب کو بلکہ صغیر بھی نہیں بلکہ یوروپ، افریقہ اور امریکہ تک میں بلکہ صغیر کے علاوہ تمام اہل سنت جانتے، مانتے اور پہچانتے۔ مفکر اسلام علامہ ابوالزمان حالی مرحوم محمد اشرف کے والد ماجد ہی نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے۔ یقیناً قریبی اور اقرب کی موت پر رنج و محن کی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن ایک بوڑھے باپ کے سامنے جوان بچے کا انتقال ان کے رنج و محن کو دو چار کر دیتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے اس میں کہ کہاں تو ہمارے ان کے کاندھے پہ جانے کی عمر ہے، لیکن ایک لڑکا اس طرح سے چلا گیا، لیکن پوری دنیا کو ایک کی فکر کو مسلمان تو مسلمان بلکہ ان کی خطابات جو فورین میں ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطیب ہے ہماری جماعت کے کہ جو فکر کو تخاطب کرتے ہیں، فکر ان کی تقریر قصہ کہانی اور واقعات پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ ان کی تقریر ایک پڑھا لکھا آدمی، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر اور بلا تفریق مذہب، یہودی، نصرانی، مسلمان، سنی، غیر سنی اگر سن لے اور اس کے اندر کچھ سمجھ ہے، اہم ہے، فراست ہے، تو بدعقیدہ ہے تو توبہ کر کے صحیح العقیدہ بن جائے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اگر سن لے اور اس میں کوئی دینی تھوڑی بہت کی سمجھ ہے تو پھانسی کو خالی ہو تو وہ متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اور فورین میں مسیحی لوگ سن لیتے ہیں تو کفر کی ان کی تسلیس کے عقیدے کو ان کی خطابت کی تلوار کاٹ دیتی ہے اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دقت یہ کہ دینی درسگاہ ہے یہ کہ ہمارے یہاں علامہ چاہے جس کو لکھتے ہیں، لیکن شرع جامی کے حاشیے میں ابن حاجب جو قافیہ کے مصنف ہے، درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے، ان کو علامہ لکھا، اس پر اعتراض ہوا۔ اب آپ بچائیے جو 9 کے امام ہیں اور قافیہ بڑے بڑے مدارس کے نصاب سے بھی نکل رہی ہے، چونکہ اس کو پڑھانا دشوار گزار ہے۔ کوئی کہنا مشق مدرس ہو
جو برسوں سے پڑھاتا ہو وہ اس کے ابہام کو دور کر کے وضاحت کر کے طلباء کے دماغ میں نحو کے قوانین کو بٹھا سکتا ہے۔ اب ان کے اوپر اب دوسری آگے کیا بات بتاؤں آپ کو، شرح جامی کے حاشیے میں اور دیگر کتب میں جو لکھا ہوا ہے کہ علامہ کس کو بولا جائے۔ آج این جناب آ جناب مسجد کا امام ہے تو علامہ، نیازوں پر دیگوں کے اوپر فاتحہ خوانی کرتا ہے تو علامہ، کسی کی خلافت لے لی اور 5-15 ملک ٹھیلا چلانے والوں کو بنا لیا تو وہ علامہ، جس کو اردو نقل و املا پر بھی عبور حاصل نہیں ہے وہ بھی علامہ، اللہ کی پناہ۔ لیکن علامہ کی جو ڈیفینیشن آئی ہے کہ تمام علوم عقلیہ نقلیہ پر اس کو عبور حاصل ہو اور جس فن پر وہ گفتگو کرے اس کے اندر اس کو کمال کا درجہ حاصل ہو، وہ ہے علامہ، وہ ہے علامہ۔ اس لیے یہ علامہ واقعی علامہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں، اسے رسمی اور عرفی علامہ نہیں ہے، واقعی علامہ ہے وہ جنہوں نے اپنی اس حیات میں مدارس عربیہ کو اور فورین میں تعمیر مساجد کو اور دینی اداروں کو، مختلف مشنوں کو، مختلف تنظیموں کو کی قیادت کر کے انہوں نے جو سنیت کی خدمت کی ہے وہ اپنے آپ ایک مثال۔ ان کے فرزند کے اچانک انتقال، موت تو برحق ہے لیکن اچانک موت ہو جاتی ہے اور بالخصوص اس کی عمر بھی کم ہو تو دکھ اور رنج اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مرحوم محمد اشرف اعظمی کے پسماندگان اور ان کے والدین اور علامہ قمر الزمان وغیرہ کے اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب شامل ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے درجات کو بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس صبر پر ان کو اجر عظیم اور ثواب بے مثیل عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو جو موقع نہیں ہے، جو آیت پڑھی ہے اس کی بھی کوئی وضاحت ہو سکے، صبر کے تعلق سے پڑھی تھی، جو پوری دنیا کو صبر کا، شکر کا ایک میسیج دیتے ہیں، ایسی شخصیت کے لڑکے کی بات ہے، پوری دنیا کو یقیناً پیجے کے بعد حضرت تو پھر اپنی دینی خدمتوں کے لیے یو کے پہنچ گئے۔ آپ اندازہ کریں پیجے کے بعد فوراً ہی دینی خدمتیں کچھ چھوٹ نہ پائے، ہمارے جو اگلے پروگرام ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہونے پائے، بولنا چاہتے تو چیلوں تک رکتے جیسے ہمارے یہاں معمول ہے، دستور ہے، لیکن نہیں۔ تو دین کو اتنا مقدم جس نے سمجھا کہ وہ خدمت اپنی زندگی کے 1 مہینے کا ایام بھی خدمت بغیر کیوں رہے، اس نظریے سے جو پیجے کے بعد سال ثواب کی گمبئی مجلس کے بعد جہاں وہ خدمت کر رہے ہیں وہاں پہنچ گئے۔ اللہ پاک علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب اللہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ
ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور عوام اہل سنت کو مزید فیضیاب ان کی خطابت سے اور ان کی اصلاح سے اللہ پاک فرماتا رہے. آمین. اللہم آمین یا رب العالمین. بجائے سید المرسلین.